السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے ایک انٹرنل بہت ہی اہم ایشو پر۔ آپ لوگ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک واٹر سٹریس کنٹری ہے اور پاکستان کو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پانی کی قلت کا ایک خدشہ ہے یا خطرہ درپیش ہے پاکستان کو۔ لیکن ان حالات اور ان صورتحال میں پاکستان کا جو قانون ہے واٹر کے حوالے سے یا واٹر ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، تو وہ بہت ہی پرانی، ریجڈ اینڈ ڈسکنیکٹڈ فرام دا ریالٹیز ہے۔ وہ ایک ایکارڈ کے شکل میں وہ قانون موجود ہے جو کہ 1991 میں بنا تھا۔ اس کو ہم کہتے ہیں دا 1991 واٹر اپورشمنٹ ایکارڈ۔ اس کے بنا پہ پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور ان کے بنا پہ واٹر ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں آن دا بیسز آف لینڈ، ایگریکلچر لینڈ اینڈ انفراسٹرکچر۔ جیسے کہ پنجاب کو 47% شیئر ان پانی میں سے ملا ہے اور خیبر پختونخوا کو 8%، سندھ کو 42% اور بلوچستان کو 3%۔ لیکن یہ جو ایکارڈ ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت ہی پرانی، مطلب ان کے 2-3 ڈیکیڈز ہو گئے اور ابھی تک اتنے چیلنجز اور اتنے مسائل کے باوجود اس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا ہے اور اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کیا گیا ہے۔ مطلب کہ اس چیز کو یہ لوگ پتہ نہیں ایک مقدس چیز سمجھا ہے، اس چیز کو کوئی امینڈمنٹ اس چیز میں نہیں کر رہا۔ حالانکہ کنسٹیٹیوشن کا تو ان لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہے، ابھی تک کتنے زیادہ امینڈمنٹ کیے گئے ہیں کنسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، لیکن اس ایکارڈ میں نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ لیکن اس چیز کو، اس ایکارڈ کے جو کلاس ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو مسائل ہے یا سندھ کی طرف سے جو مسئلے ہیں، اس ایکارڈ کو ایکسپوز کر دیا گیا ہے۔ جیسے کہ خیبر پختونخوا کو جو 8% ملا ہے واٹر شیئر، ان میں 4 to 5% تو وہ لوگ کنزیوم کر رہے یا یوز کر رہے ہیں پور انفراسٹرکچر کی وجہ سے یا ماؤنٹینیس ایریاز کی لینڈ کی وجہ سے۔ تو باقی جو 3 to 4% ہے وہ بھی ڈاؤن دا اسٹریم پنجاب کی طرف جاتا ہے اور پنجاب وہ ڈیکیڈ سے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا نے اس جو پنجاب یوز کر رہے ہیں، جو شیئر خیبر پختونخوا کا ہے، ان میں سے جو 3 to 4% پنجاب کی طرف جاتا ہے، اس کے اوپر خیبر پختونخوا نے ایک لاجیکل اور اکنامکلی ساؤنڈ گڈ ڈیمانڈ کیا ہے کمپنسیشن کا، کہ ہمیں اس کے اوپر کمپنسیٹ کیا جائے کہ ہم اپنے انفراسٹرکچر اور ان چیزوں پہ کام کریں۔ باقی اگر خیبر پختونخوا کا جو زمینیں بنجر ہو گئے ہیں جیسے کہ لکی مروت، تو اس کے وہ مسائل ہے اور بہت سارے مسائل انفراسٹرکچر کے۔ تو گولنے میں جو پیٹر گولنے میں وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جو خیبر پختونخوا ہے وہ خود انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے، لیکن ادھر کمپنسیٹ نہیں کر رہے جو ڈیکیڈ سے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر یہ پنجاب کو جو پانی خیبر پختونخوا کی طرف سے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی خیبر پختونخوا کی ڈیمانڈ کو یہ لوگ نہیں سمجھ رہے۔ اور ویسے بھی واٹر ٹریڈنگ کا دنیا میں کنسیپٹ ہے، لیکن پاکستان میں اور اس ایکارڈ میں تو بالکل مینشن نہیں کیا گیا ہے، اور واٹر ٹریڈنگ کو ادھر پولیٹیکل پلیش پہ میں یہ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں، یہ بڑی ناروا اور فضول چیز سمجھتی ہے۔ لیکن واٹر ٹریڈنگ بڑی اچھی چیز ہے۔ واٹر ٹریڈنگ یہ ہے کہ جیسے کہ خیبر پختونخوا میں یا پانی ہے وہ پنجاب کو دے رہی ہے ایک قسم کا، تو یہ دونوں آپس میں ڈیل کر سکتے ہیں کہ میں جو آپ کو پانی دے رہا ہوں، آپ نے مجھے پیسے اس کے بدلے دینے ہیں۔ اس سے ریونیو جنریٹ ہوگی اور اس ریونیو جنریٹ سے انفراسٹرکچر بہتر ہو سکتی ہے، ڈیولپمنٹل کام ہو سکتے ہیں بہت سارے، لیکن ان چیز کو پتہ نہیں یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ باقی جو یہ ایکارڈ ہے نا، اس ایکارڈ کا جو اگر اس پہ کوئی ڈسپیوٹ ہو یا کوئی کنفلکٹ ہو تو اس کا جو میکینزم ہے ریزولوشن کا کہ ڈسپیوٹ کو کس طرح ریزالو کرے، تو وہ بھی بہت کمزور ٹائپ ہے۔ جیسے کہ اس میں یہ ان لوگوں نے ایک مانیٹرنگ یا ریگولیٹری امپلیمنٹری اتھارٹی بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں ایرسا، انڈس ریور سسٹم اتھارٹی۔
وہ یہ ڈسپیوٹ کنفلکٹ دیکھتے ہیں، یہ امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں اس ریکارڈ کے، لیکن جب وہ کنفلکٹ وہ عرصہ ریزالو نہ کرے تو پھر یہ کون سا کامن انٹرسٹ کی طرف جاتا ہے، تو ادھر یہ دو صرف آپشن ہے ریزولوشن کے لیے، یا جو کنفلکٹ یا ڈسپیوٹ ہو اس کو حل کرنے کا، تو جو کون سا کامن انٹرسٹ کے اگر ادھر جائے، یہ جو آخری آپشن ہے، ادھر بھی ان کے پاس صرف انٹرپریٹیشن کے وہ ہے کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کرے جو آلریڈی کلاس ہے کارڈ کے، لیکن ان کو ریپام کا کوئی رائٹ نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ مطلب کہ کوئی وہ بہت ہی کمزور ڈسپیوٹ کا جو نظام ان لوگوں نے بنایا کہ ڈسپیوٹ کو کس طرح، کنفلکٹ کو کس طرح حل کیا جائے، مسئلے کو کس طرح حل کرے اس کے اوپر، تو یہ بہت ہی کمزور ہے۔ اب اگر فیڈرل گورنمنٹ یا یہ فیڈریشن چاہتی ہے کہ یہ فیڈریشن قائم رہے، یا نیئر فیوچر میں کوئی کنفلکٹ نہ ہو واٹر کے اوپر، کوئی ایک صوبے کی طرف سے کوئی پریشر نہ ہو، کوئی اور ڈیمانڈ نہ ہو جائے صوبے کی مجبوری کے حالات میں، تو پھر فیڈریشن کو، فیڈرل گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس کو مسئلے کو حل کرے، اس ریکارڈ کو اپڈیٹ کرے، اس ریکارڈ کو یا سرے سے ختم کرے، نئے قانون لے کے آئے، یا اس میں امینڈمنٹ کرے اکارڈنگ ٹو دا جو مسئلے ہے یا جو چیلنجز ہے، اور اس میں واٹر ٹریڈنگ کو لیگلائز کرے۔ یہ کوئی فضول چیز یا ناروا چیز نہیں ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے، اس سے سارے صوبوں کے درمیان ایک ڈیل ہوگی، یا مطلب ایک ریونیو جنریٹ ہوگی ہر صوبے میں، اور وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اس ملک کے فائدے کے لیے، مطلب سارے ڈیولپ ہوں گے ایک ساتھ۔ باقی جو ایک فیئر کمپنسیشن کا میکینزم قائم ہو اس چیز میں، کہ جب جیسے کہ خیبر پختونخوا ڈیمانڈ کر رہی ہے، ان کو کمپنسیشن کی ضرورت ہے، تو ایک فیئر میکینزم ہو۔ اس طرح امیڈیٹلی میرے خیال میں یہ ایکشن ہونا چاہیے کہ فیڈرل جو گورنمنٹ ہے وہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرے، کہ وہ صوبے بھی آگے بڑھے، جیسے کہ پنجاب، سندھ ہے، یہ جو پنجاب ٹاپ پہ ہے تو پھر سندھ ہے، پھر خیبر پختونخوا، بلوچستان اور خیبر پختونخوا تو بہت ہی اس معاملے میں انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت کمزور ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ بھی اس فیڈریشن کے یونٹ سے اس کو اپڈیٹ کرے، ان لوگوں میں ادھر انویسٹ کرے انفراسٹرکچر میں، کہ نظام سارا ٹھیک ہو سکے۔ باقی جو کلاس ہے، کلاس 2 ہے، اس میں بھی ان لوگوں نے پتہ نہیں ایک فکس انریلسٹک ایک واٹر کا وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس انڈس بیسن جو واٹر ہے وہ تقریباً 117.35 ملین ایکڑ فیٹ ہے، جو کہ یہ تو پانی کا جو سسٹم ہے وہ تو ویریبل ہوتا ہے، یہ بھی ایک فضول قسم کا فکس وہ فگر ان لوگوں نے لگایا ہے۔ باقی جو کلاس 14 بی ہے، اس میں بھی پنجاب کو اور سندھ کو انڈائریکٹلی ان لوگوں نے فیور کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آلریڈی جو پہلے ہسٹوریکل یوزیجز ہے اس کے اکارڈنگ فیوچر میں بھی یہ ڈسٹریبیوشن ہوگی، تو آلریڈی ان لوگوں کے پاس انفراسٹرکچر اور یہ چیزیں نہریں اور ڈیمز وغیرہ ان کے طرف ہے، تو زیادہ ڈسٹریبیوشن ان لوگوں کی طرف جائے گی۔ تو یہ بھی ادھر پنجاب اور سندھ کو فیور کیا گیا ہے، جو کہ ڈسکریمنیشن ہے، انیکویلٹی کو کاز کرتی ہے۔ ادھر کے پی کے اور بلوچستان کو بہت مرجنائز کیا ہے اور اس کو سائڈ پہ کیا ہے، تو ان کے ساتھ ناانصافی ہے اور بہت ہی ناروا سلوک ہے۔ اس کے حوالے سے کوئی پراپر ایکشن ہو، کوئی یہ جو ریکارڈ ہے نا، اس کو اپڈیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ مسئلے حل ہو جائے، اور کے پی کے کو کمپنسیشن دینا، ان کو کمپنسیٹ کرنا، یہ بہت لازمی ہے۔ یہ ڈیکیڈ سے یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے، اور باقی کے پی کے جو بھی میرے خیال میں ادھر گورنمنٹ آتی ہے، تقریباً جو 10-15 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں ایک پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، لیکن بہت ہی میں نہیں سمجھتا، بہت ہی انکیپیبل، بالکل ان لوگوں میں ایبیلٹی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اپنا حق کا پوچھے۔ یہ بس صرف ایک دوسروں کو گالی دینا، اسمبلی کے فلور پہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا اور بلند آواز میں تقاریر کرنا، ان چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ کوئی سیریس بندے ان لوگ اس چیزوں کے لیے ضروری ہے۔
ادھر میں اپنا بات ختم کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک واٹر کی ڈسٹریبیوشن فیئر نہ ہو تو ادھر نہ کوئی پیس ہوگی، نہ کوئی سسٹینیبلٹی ہوگی، نہ کوئی اسٹرانگر فیڈریشن ہوگا. ہر وقت مسئلے ہوں گے، مسائل ہوں گے، اور یہ جب تک یہ کے پی کے اور بلوچستان کے مسائل حل نہیں کریں گے اب تو مسئلے ہوں گے. فیڈریشن کے لیے خطرہ ہے. باقی جو خیبر پختونخوا کا جو مسئلہ ہے کمپنسیشن کا، وہ جو ڈیمانڈ کر رہے وہ ایک ساؤنڈ گڈ ڈیمانڈ ہے. ان لوگوں کو بس کمپنسیٹ کرے اور ان لوگوں کو اپنا حق دے دیں. باقی لاسٹ میں یہ میں کہوں گا کہ the time of silence has passed, now the time of reform is now. جزاک اللہ.